اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شارٹ سرکٹ سے گھر میں دھماکہ، خاتون سمیت گھر میں موجود تمام اشیاء جل کر راکھ. ہتھیاروں کے زور پر مندر ٹرسٹی کے گھر میں لوٹ کھسوٹ، 50,000 نقدی اور 82 سونے کے بسکٹ لوٹ لیے گئے. دہشت گردانہ حملوں کی رچی جا رہی ہے سازش، پنجاب سے لے کر ممبئی تک ٹیرر الرٹ. جمعیت علماء جے پور انڈین مجاہدین سے وابستگی کے الزام میں گرفتار 13 نوجوانوں کے مقدمات کی پیروی کرے گی. شام شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ، 30 افراد ہلاک. سعودی کابینہ کا جاسٹا کی منظوری پر امریکہ کو انتباہ، خود امریکہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بھی کچھ ڈرا ڈرا اور میں بھی کچھ سہما سہما. ناظرین، سرحدوں پر آوازیں آ رہی ہیں. انڈیا پاکستان کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کے پس منظر میں ایک خصوصی سیدھی بات لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. کنداپور کے ماون کٹے علاقے کے گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی بنا پر پورے گھر کے جل کر راکھ ہونے اور ایک 40 سالہ خاتون کے ہلاک ہونے کی خبر منظر عام پر آئی ہے. اور یہ افسوسناک حادثہ 3 اکتوبر پیر کے روز شام 7:30 بجے پیش آیا. اس غمناک حادثے میں فاطمہ بی کی لڑکی نور جان آگ میں بری طرح جھلس کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی، جبکہ اس کی والدہ فاطمہ بھی محلے کی مسجد میں اردو سیکھنے کی غرض سے گئے چھوٹے پوتے کو لانے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی. لوگوں کا خیال ہے کہ سوئچ بورڈ میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر فریج کے کمپریسر پر پڑنے کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہو گیا تھا اور پورا گھر اس میں موجود چھوٹی بڑی تمام اشیاء سے نکلنے والی آگ کی لپیٹ میں آ گئے. لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو آگ کو بجھانے اور حالات پر قابو پانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا سکی. اس سے قبل کہ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچتا گھر میں موجود خاتون سمیت گھر کی تمام اشیاء جل کر راکھ ہو گئی تھی. کنی گولی قتیل درگا پرمیشوری مندر کے ٹرسٹی کے ایک فرد اسرنا کے گھر پیش آئے چوری کے سنگین واقعے نے عوام کو تشویش میں مبتلا کر دیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 4 اکتوبر کی صبح کو 8 لوگ دھاریدار ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اور ساتھ میں بندوق وغیرہ کو لیے وسودے و اسرنا کے گھر گھس گئے اور اہل خانہ سے ہتھیاروں کے زور پر دھمکی دیتے ہوئے 50,000 نقدی اور 82 سونے کے بسکٹ لے کر فرار ہو گئے، جبکہ گھر میں ایک مرد اور 3 خواتین موجود تھیں. کہا گیا کہ ڈاکو اور لٹیرے کار پر سوار ہو کر آئے تھے اور جلد از جلد چوری کی واردات کو انجام دیتے ہوئے سونا اور نقدی کو لے کر رفو چکر ہو گئے. بجپے پولیس انسپکٹر وی ٹی ناگراج نے اپنی ٹیم کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ کر تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا. واضح رہے کہ فنگر پرنٹس کے ماہرین نے بھی جائے واردات پہنچ کر معائنہ کیا. مزید تحقیقات جاری ہیں. نئی دہلی POK میں سرجیکل اسٹرائک کے بعد سے ہندوستان پاکستان کے درمیان مسلسل کشیدگی بنی ہوئی ہے. اس درمیان 30 ستمبر کو مرکزی حکومت نے پنجاب حکومت کو ایک انٹیلیجنس ان پٹ بھیجا ہے، جس کے مطابق پاکستان سرجیکل اسٹرائک کا بدلہ لینے کی فراق میں ہے. ادھر ممبئی پولیس نے بھی دہشت گردانہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. انٹیلیجنس ان پٹ کے مطابق تہوار کے دوران دہشت گرد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس الرٹ کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پنجاب حکومت نے مرکزی حکومت سے پیراملٹری فورسز کی 15 کمپنیاں مانگی ہیں، جنہیں پنجاب پولیس کے ساتھ مارکیٹوں اور بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں تعینات کیا جائے گا. ممبئی ملک میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار مسلم نوجوانوں کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند نے اب صوبہ راجستھان کے مقدمات کی پیروی کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. نیز اس تعلق سے جے پور میں سال 2014 میں انسدادی دہشت گردی دستہ ATS نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے 13 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر ان کے خلاف ممنوع دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین سے وابستہ ہونے کا الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ملزمین راجستھان میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینا چاہتے تھے کہ مقدمات کی پیروی کے تعلق سے جمعیت کے مقامی وکلاء سے گفت و شنید جاری ہے.
واضح ہے کہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس مقدمے کا سامنا کر رہے کسی ملزم کی ضمانت ہوئی اور نہ ہی مقدمے کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ سے مایوس ملزمین کے اہل خانہ نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اور سیکریٹری قانونی امداد کمیٹی گلزار اعظمی سے 25 اگست 2016 کو دہلی میں ملاقات کی تھی اور ملزمین کو قانونی امداد دیے جانے کی درخواست کی تھی۔ دہلی میں ملاقات کے بعد ملزمین کے اہل خانہ نے گلزار اعظمی سے گزشتہ ماہ 28 ستمبر کو ممبئی میں ملاقات کی اور جے پور میں وکلاء کا بندوبست کرنے کی گزارش کی، جس کے بعد گلزار اعظمی سے ممبئی سے ایڈوکیٹ شاہد ندیم انصاری اور دہلی سے ایڈوکیٹ مجاہد کو جے پور روانہ کیا تاکہ وہ جے پور میں وکلاء اور ملزمین کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ملزمین کی پیروی کے لیے قابل وکلاء کی خدمات حاصل کر سکیں۔ دمشق، شام کے شمالی مشرقی شہر الحسقہ میں شادی کی تقریب اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب ایک خودکش بمبارڈ نے گھر میں گھس کر شادی کے لیے جمع ہونے والے افراد کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے۔ کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عرب ٹی وی کے مطابق شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے آبزرویٹری نے بتایا کہ الحسقہ اور قامشلی روڈ پر واقع تل طویل قصبے میں ایک شادی کی تقریب جاری تھی۔ اس دوران ایک خودکش بمبارڈ نے شادی والے گھر میں گھس کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ بعض دوسرے ذرائع ابلاغ کی مطابق ہلاکتوں کی تعداد 22 بتائی ہے، 50 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کرد ملیشیا حمالیہ شعب کی رپورٹ کے مطابق شمالی مشرقی شامی شہر الحسقہ میں شادی کی تقریب میں ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شام کی سرکاری ذرائع ابلاغ نے ہلاکتوں کی تعداد 30 بتائی ہے۔ اطلاعات تک کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ریاض، سعودی عرب کی کابینہ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی کانگریس میں منظور کردہ حالیہ 9/11 قانون جاشٹا سے ملکوں کو حاصل خود مختاری کا استثناء متاثر ہوگا اور اس سے امریکہ سمیت تمام ممالک متاثر ہوں گے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کی جانب سے سوموار کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کابینہ نے کہا ہے کہ اس قانون سے خود مختارانہ استثناء کا اصول کمزور پڑے گا، حالانکہ اسی اصول کے تحت صدیوں سے بین الاقوامی تعلقات کو روح بعمل لایا جا رہا ہے۔ نیز اس قانون سے امریکہ سمیت تمام اقوام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کابینہ نے سعودی عرب کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکی کانگریس اس قانون کے خطرناک نتائج و عواقب سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ امریکی کانگریس میں منظور کردہ انصاف برخلاف اسپانسرز آف ٹیررزم ایکٹ جاشٹا کے تحت 9/11 حملوں میں ہلاک شدگان 3000 افراد کے لواحقین اور زخمی افراد کے خاندان سعودی عرب کی حکومت کے خلاف مالی ہٹ جانے کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکیں گے، اور اس کا جواز محض یہ ہے کہ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر طیاروں سے حملے کرنے والے القاعدہ کے 19 ہائی جیکروں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ جمعرات کو فیصلہ کن انداز میں صدر براک اوباما کی 9/11 بل کو ویٹو کے اقدام پر خط تنسیق پھیر دی تھی اور اس طرح اس متنازع بل کو منظور کر لیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس قانون کی منظوری کی مذمت کی تھی۔ سعودی عرب، اس کے اتحادی دوسرے خلیج عرب ممالک اس مجوزہ قانون کی شدید مخالفت کر چکے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ محض ہائی جیکروں کے آبائی وطن ہونے کی بنا پر سعودی عرب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا کوئی قانونی اور منطقی جواز نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس قانون کی سخت مذمت کی تھی۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما